بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الادب مع الکافر الادب مع الحیوان۔ 28 نمبر میں ہم آپ کے سامنے آج یہ بیان کرنے جا رہے ہیں حضرات کہ کافر کے کیا حقوق ہیں، کیا طور طریقے ان کے ساتھ رکھنے چاہیے۔ اس طرح کے حیوان کے متعلق بیان کریں گے کہ اگر جانور ہے، کسی کے پاس بکریاں ہیں، گائے، مزید بہت سارے جانور ہوتے ہیں جیسے کتے وتے، بیلیا، یہ سب جانور ہیں نا، ان کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا ہے، کیا حقوق جانوروں کے اور کیا حقوق کافروں کے۔ یعتقد المسلم ان سائر الملل والادیان باطلہ، مسلمان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اسلام کے علاوہ باقی سب مذاہب باطل ہے۔ وان اصحابہ کفار، جو دیگر مذاہب کے لوگ وہ سب کافر ہے۔ الا الدین الاسلام فانہ الدین الحق، صرف اسلام دین حق والا اصحاب فانہم المؤمنون المسلمون، اور جو دین اسلام کے پیروکار ہے وہ مسلمان مومن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دیکھیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے لیے کسی اور مذہب دین کو ڈھونڈے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ کبھی قبول نہیں ہوگا، مردود۔ دین مکمل ہے، اس کے اندر سب کچھ موجود ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، صرف ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آ رہی۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اگر کوئی بول دے کہ اسلام میں اس چیز کے لیے حل نہیں ہے تو وہ جھوٹ ہے۔ ہاں، خواہشات کا حل نہیں ہے اسلام کے، تمہاری ادھر ادھر کی فضول کی خواہشات ہو۔ فَبِهَذِهِ الْأَخْبَارِ الْإِلَٰهِيَّةِ الصَّادِقَةِ عَلِمَ الْمُسْلِمُ، ان سچی خبروں سے مسلمان کو پتہ چلتا ہے کہ ان سائر الدین التي قبل الاسلام قد نسخت بالاسلام، کہ اسلام سے پہلے تمام مذاہب باطل ہو گئے، ختم، اور اس کے بعد بھی نہیں چلیں گے۔ وَأَنَّ الْإِسْلَامَ هُوَ دِينُ الْبَشَرِيَّةِ الْعَامُ، بس دین اسلام سب کے لیے ہے۔ فَلَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْ أَحَدٍ دِينًا غَيْرَهُ وَلْيَرْضَ بِشَرْعٍ سِوَاهُ، اس کے لیے کوئی شرط نہیں چلے گی۔ ومن هنا كان المسلم يرى أن كل من لم يدن لله تعالى بالإسلام فهو كافر، پس جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں جھکے گا، ممن لم يدن للہ بھی پڑھ سکتے، دان یدین، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ويلتزم حياله بالآداب التالية: عدم إقراره على الكفر وعدم الرضا به، إذ الرضا بالكفر كفر، اس کا کفر پر اقرار نہیں کرانا چاہیے اور نہ اس پر رضا ہونی چاہیے کفر پر، یعنی کفر کا اقرار کوئی نہیں کرے گا اور نہ کفر پر راضی ہونا چاہیے، کیونکہ کفر پر راضی ہونا کفر ہے، گناہ پر راضی ہونا گناہ گار ہونا ہے، خوشی پر خوش ہونا خوش ہونا ہے نا، یہ تو ظاہر بات ہے یار۔ غم پر غمگین ہونا غمگین ہونا ہے، کسی کے غم پر بھی غمگین ہونا تو غمگین ہونا ہے یا نہیں، کیا ہے نا؟ ایک شخص غمگین ہے، آپ اس کے لیے غمگین ہو رہے ہیں تو یہ کیا ہوا، غمگین ہونا ہوا یا نہیں؟ ایک شخص کافر ہے، اس کے کفر پر آپ راضی ہو رہے ہیں، اس کے کفر کا اچھا سمجھتے ہیں، تو مانا ہے کہ میرے اندر بھی ہونا چاہیے، تو یہ کیا ہوا، کفر ہوا نا، اسلام پر اس نے ناخوشی ظاہر کی۔ بغضہ ببغض اللہ تعالی لہ، کافر کے ساتھ نفرت اللہ کے لیے رکھنی چاہیے، اپنی ذاتی نہیں۔ اذ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کی محبت و نفرت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ مانا ہے کہ اللہ تو کافروں کے دوست نہیں ہے نا، اس طور سے کہ جیسے مومنوں کے ہیں، ہاں کھلاتا کافر کو بھی ہیں، تم بھی اگر کسی جگہ کافر بھوکا ہوا ہو کھلا سکتے ہو، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ دل میں اس کی اتنی محبت رکھو کہ اس کے بنا آپ کی زندگی مشکل ہو، اس کے بنا آپ کا دل نہ لگے۔ وما دام اللہ عز و جل قد ابغضہ لکفر بہ، اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کیوں رکھتے ہیں کہ کفر کی وجہ سے، فالمسلم یبغض الکافر ببغض اللہ تعالی۔ تیسرا ادب اور حق یہ بنتا ہے کافروں کے ساتھ ہمارے لیے، یہ ہمارا حق ہے کہ عدم موالاته و موادته،
کہ کافر سے محبت دوستی دلی جو ہے، دلی دوستی جس کو کہتے ہیں بھیدی رازدار بنانا جائز نہیں ہے. جیسے قرآن میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. ولی کس کو کہتے؟ قریب کو کہتے نا، جو آپ کے قریب ہو. دلی دوست نہیں بنا سکتے. نمبر 4 انصاف والعدل معه. کافر کے ساتھ بھی انصاف کرنا ضروری ہے، عدل کرنا ضروری ہے، ظلم نہیں کر سکتے. وَإِصْدَاءُ الْخَيْرِ لَهُ. خیر پہنچا سکتا ہے اگر وہ کیا ہو حربی کافر نہ ہو. ہاں جن کے ساتھ جنگ چل رہی ہو ان کے ساتھ احسان نہ کرے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. جو کافر آپ کو گھروں سے نہیں نکال رہے نہ لڑ رہے تمہارے ساتھ، ان سے خیر کر سکتے. ان تبرهم وتقسطوا الیہ من اللہ. دیکھ اس آیت میں کیا بتایا کہ اس کے ساتھ عدل کر سکتے کافروں کے ساتھ. ولم تستثن من الكفار الى المحاربین فقط. صرف جنگی کافر سے مستثنا کیا آیت نے. نمبر 5 یرحمہ بالرحمت العامت. عام رحمت کافروں پر کر سکتے آپ. عام رحمت سے کیا مراد ہے کہ اطعامہ ان جاع، بھوک لگی کافر کو کھلا سکتے. وسقیہ ان عطش، اگر پیاس لگی کھلا سکتے، کتے کو بھی کھلا سکتے ہیں نا. ومداوات ان مرض، اگر مریض ہے کافر ہے اسپتال آ گیا، تمہیں نہیں بول سکتے میں اس کا علاج نہیں کروں گا، یہ کافر ہے، کر سکتے ہو. انقاذہ من تہلکہ، اگر مر رہے کسی جگہ گر رہے پہاڑ سے یا بجلی کرنٹ سے قریب لگنے جا رہے تم اسے بچا سکتے ہو. وتجنیبہ الاذی، تکلیف سے بھی بچا سکتے کہ ادھر سے نہیں جاؤ تکلیف. ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء کی حدیث. زمین میں بہت ساری چیزوں پر آپ رحمت کر سکتے ہیں نا، ہاں حربی کافر پر رحمت نہ کرے. اس طرح کی چیزیں آئے گی. فی کل ذی کبد رطبۃ اجر، جانور کو کھلانے پلانے میں اس طرح، اور حشرے وشرے کو جو ضروری نہ ہو اس کو پلا سکتے. نمبر 6 عدم اذیتی فی مالہ و دمہ و عرضہ ان کان غیر محارب. اگر کافر آپ کے ساتھ لڑ نہیں رہے، مسلمانوں کے ساتھ ان کی کوئی جنگ نہیں ہے، تو اس کو اذیت نہ دے، اس کا مال کا ہے، اس کا خون بہائے، اس کی عزت پہ حملہ کرے. دیکھ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی ہے نا کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے. نمبر 7 جواز الاہداء الیہ. کافر کو بھی تحفہ دے سکتے، قبول ہدیت اس سے بھی لے سکتے. وکل طعام ان کان کتابیہ، یہودی و نصری، اگر صحیح طور پر یہودی نصرانی ہیں، دہری نہیں ہیں، تو اس کا کھانا پینا بھی کھا سکتے. وہ عام کھانا تو کھا سکتے، گوشت کا مسئلہ ہے نا. اگر اس نے ایک مسلمان کا حساب سے تمہارے سامنے گوشت لیا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر اس نے خود ذبح کیا کسی مرغی جانور بکری وغیرہ کو، تو اگر صحیح طور پر کتابی نہیں تو پھر نہیں کھا سکتا. جس قرآن میں ہے کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ. دیکھ وَلَمَّا صَحَّ عَنْهُ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحیح بات آئی کہ نُکان دعا يدعى إلى طعام يهودي بالمدين فيجيب الدعوة ويأكل مما يقدم له من طعامهم. کہ پیغمبر علیہ السلام بھی یہود کے کھانوں میں جاتے تھے، کھاتے تھے جب اس کو دعوت ملتی. نمبر 8 عدم انکاحہ المؤمنہ، کسی کافر سے مسلمان لڑکی کا نکاح جائز نہیں. وجواز نکاح الکتابیات من الکفار، ہاں کافرہ کتابیہ ہو، یہودی لڑکی ہیں نصرانی، اس سے نکاح جائز بشرط کہ وہ دین سماوی مانتی ہو، کافر دہری نہ ہو. دیکھ ہاں کافر کو نکاح کرانا جائز نہیں. لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن. مسلمان لڑکی کا نکاح اور کافر کا مسلمان لڑکی سے نکاح جائز نہیں ہے، اور ان مشرکین کے ساتھ جائز ہے. ہاں کتابیہ کے ساتھ مسلمان شخص نکاح کر سکتا ہے، خاتون، مرد کے ساتھ نہیں. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، محصنہ منا پاک دامن یہودی اور نصرانی عورتیں، ان سے نکاح کر سکتی. ذاتی تمہن اجورہن محصنین، یہ بھی تحفظ کے لیے، اور کس کے لیے؟ پاک دامنی کے لیے، غیر مصافحین ولا متخذی اخدان. نمبر 9 تشمیت اذاعت الحمد للہ تعالی بیقول له. کافر کو اگر کیا گیا، چینک آ گئی،
تو اس کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ یہ دعا پڑھ سکتا ہے کہ یہدیکم اللہ و یصلح بالکم، یرحمک اللہ کی بس ضرورت نہیں یہ بولے کہ یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے، بس یہ سب سے اچھی دعا ہے۔ کیونکہ پیغمبر اسلام کی موجودگی میں بعض یہود جو ہے جان بوجھ کر چینک کرتے تھے، چینک نکالتے تھے، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یرحمک اللہ کی جگہ کیا کہتے تھے؟ یہدیکم اللہ و یصلح بالکم۔ 10 و ادب کافر کے ساتھ، اگر کسی جگہ کافر کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، بہت سارے دنیا کے کافر ہوتے ہیں مختلف مذاہب کے، تو لیبدؤ بالسلام، اس کو سلام نہیں کرے گا شروع میں۔ اگر اس نے سلام کیا تو رد علیہ، جواب صرف یہ بولے گا کہ وعلیکم، بس آگے سلام کا لفظ نہیں بولے گا۔ نمبر 11 یضطرہ عند المرور بالطریق الى اضیقہ، کہ جب کسی جگہ کافر سامنے آ رہا ہونا تو اس کے لیے حشاش بشاش بن کے سلام نہ کرے، بلکہ اس سے سائڈ مارے، یعنی سائڈ پہ کر دے کافر کو، اس لا تبدل اليهود ولا النصارى بسلام لقيتم اخذ بالطريق فاضطروه الى اضيقه۔ نمبر 12 مخالفته وعدم التشبه به فيما ليس بالضروری، جو چیز ہماری شریعت میں، دین میں، دنیا میں ضروری نہیں ہے اور اس کی وجہ سے حرام نہیں بنتی تو کر سکتے، لیکن جو چیز کافر کے ساتھ کافر کی مشابہت بنتی ہو اور کافر اس سے خوش ہوتا ہو یا کافروں کی طرح یہ شخص نظر آئے، تو پھر اس میں وہ شکل، صورت، وہ لباس، وہ حلیہ اختیار کرنا جائز نہیں ہوگا مسلمان کے لیے، بلکہ مخالفت لازم ہے مسلمان پر کہ اس کافر کی مخالفت کرے، چاہے وہ کسی بھی مذہب والا کافر ہو۔ ہاں کیفائے لحیہ، داڑھی لمبی رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں، اذا هو كان يحلقها والصبغ اذا كان هو لا يصبغها، اگر کافر رنگ نہیں دیتے تو رنگ دے سکتے، سفید داڑھی ہو، کذا مخالفت فی اللباس من عامۃ وتربوش ونحوه، کہ لباس وغیرہ میں جو ان کی کیا ہے لباس میں بھی کافر کے ساتھ مشابہت نہ کرے، جیسے قرآن اور حدیث نے اس کو منع کیا، اور حدیث میں تو واضح ہے کہ ومن تشبہ بقوم فهو منهم، جو جس کے ساتھ مشابہت کرے گا، جس سے پیار محبت کرے گا، ان کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا۔ دیکھ مشرکین کی مخالفت کرو، حدیث سے داڑیاں بڑھاؤ، وہ داڑیاں نہیں بڑھاتے، مونچھے کٹاؤ، وہ مونچھیاں بڑھاتے ہیں، مونچھے بڑھاتے ہیں وہ لوگ۔ دیکھ یہ تو کافر کے ساتھ کیا ہو گئے، آداب زندگی ہو گئے کہ اس کے ساتھ کیسے رہے گا۔ بولا تھا کہ حیوان کے آداب بھی بیان کریں گے، تو بھی ساتھ سنیں۔ الادب مع الحیوان، حیوان کے کیا آداب ہے۔ المسلم یعتبر اغلب الحیوانات خلقا محترما، مسلمان تو اسے بہت سارے حیوانات کا احترام کرتا ہے، پیرحمها برحمت اللہ تعالی، اس پر رحمت بھی کرتا ہے، لیکن نیچے آداب ضروری ہیں۔ اطعامها وسقیها، حیوان کو کھلانا پلانا ضروری ہے جب وہ بھوک پیاس لگ جائے، جیسے حدیث ہے من لا يرحم لا يرحم، رحمت نہیں کرے گا تو گناہ ہے۔ نمبر 2 رحمتها والاشفاق علیها، جانوروں پر رحم کرنا ضروری ہے۔ دیکھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے کچھ لوگوں قد اتخذوا حیوانا طیرا غرضا، ایک پرندے کو لوگوں نے ہدف بنایا ہوا تھا، تیروں سے مار رہے تھے، تو اس نے کہا کہ لعن اللہ من اتخذ شیئا فیہ روح غرضا، جو زندہ چیز کو کیا بنائے ہدف بنے، اس پر لعنت ہوتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جانور مارنے سے منع فرمایا کہ تم اس کو باندھ کر مار مار کے قتل کر دو۔ اور ایک جانور، ایک پرندے کے بچے کسی نے گھونسلے سے اٹھائے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واپس کر دو، من فجع هذه بولدها، کس نے اس کے بچے اٹھائے ہیں، چوزے، واپس کر دو۔ 13 نمبر پر اراحت عند ذبحها وقتلها، جب حیوان کو یہ قتل کرے گا تو آرام کے ساتھ قتل کر دے، مگر جیسے مثال بلی سے تنگ آ گیا ایک آدمی، دودھ میں منہ مارتا ہے بہت سارے سالن چیزوں میں، تو اس کو مار دے، مارنے کی کیا طریقہ، اس کو ذبح کر دے، یہ نہیں کہ کتا چھوڑ کے اس کے لیے باندھ لے پھر کیا کر لے، خوب ظلم کے ساتھ مار دے، یا اس کو تیر مار مار کے یا گولیاں مار مار کے یا ڈنڈے سے مار مار کے، اس طرح نہ کرے۔ اس طرح سے اگر حلال جانور کو یہ ذبح کر رہا ہے تو اس کو تیز چری سے کیا کرے، ذبح کر دے،
کھند سے نہ کرے کیونکہ اس میں تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے جلدی نہیں ہوتا، کٹنے میں بھی اس کے لیے ضرر ہوتا ہے۔ ان لکتب الإحسان علی کل شیء فإذا قتلتم فاحسنوا القتل، اچھی طرح سے اس کو ذبح کرو، وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبح۔ دیکھ نمبر 4 ہے کہ عدم تعذیبها بأي نوع من انواع العذاب سواء كان بتجويعها، حیوان کو عذاب دینا، سزا دینا کسی وجہ سے اس طرح نہ دے کہ اس کو بھوک سے مار دے، اور ضربها یا مار کے، اور بتحمیلها یا اٹھا کے، یا اس پر ایسی چیز ڈال دی کہ مالا تو تھی کہ اس کی طاقت نہ ہو، گدھے پر اس نے 20 من جو ہے ڈال دیا، یا گھوڑے خچر پر، اور بالمثلۃ بها، اس کی کان وان سب کچھ کاٹ کے ذلیل کر کے مار دے، وہ حق بنار آگ سے جلائے سے جائز نہیں ہے۔ حدیث نا کہ ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم گئی، کیونکہ اس نے بلی کو باندھا تھا، کھلانے پلانے کے لیے نہیں چھوڑ رہی تھی تو مر گئی، اس نے جہنم گئی۔ اس طرح پیغمبر اسلام چیونٹی کے پاس سے گزرے، چیونٹی کے گھر کو کسی نے جلایا تھا، تو فرمایا کہ اس طرح سے مارنا جائز نہیں ہے کہ آگ سے اسے مار دے، آگ سے عذاب دینا اللہ کا قانون ہے، بس کسی اور کے لیے صحیح نہیں، کسی اور چیز سے مار دے۔ یہی علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے نا، جیسے مچھر وچر ہے، بہت سارے جانور ہے یا چینٹیاں ہے، آپ اس سے تنگ آ گئے تو اس کو دوائی کے ذریعے مار سکتے ہیں، یا کسی اور چیز سے مار کے، آگ سے نہیں مار سکتے ہیں۔ گرم پانی سے مار سکتے، علماء میں سے کچھ کہتے ہیں کیونکہ وہ آگ میں شمار نہیں، لیکن پھر بھی کیا کرے، اس کو کسی اور ذریعے سے مار دے۔ ہاں وہ جو ایک قسم کی کیا ہے، مچھردانی ہے جس میں آگ کی طرح کرنٹ ہوتا ہے، اس سے مار سکتے ہیں مچھر وچر کو۔ نمبر 5 اباحۃ قتل المؤذی منہا، اس جانور کو مار سکتے جو ضرری ہو، جیسے کلب عقور، سخت کتا ہو کسی کو کاٹتا ہو، بھیڑیا، اس طرح سے سانپ، عقرب، بچھو، پر، چوہے ووہے یہ مار سکتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 فواسق تقتلن فی الحرم والحل، حرم اور حل سب جگہ مار سکتے، 5 جانوروں کو جو بتا دے گا، کوا ہے ان میں سے ایک، چیل وغیرہ ان کو مار سکتے ہیں۔ نمبر 6 جواز وسم النعم فی اذان للمصلحہ، جانور کی مصلحت کے لیے، یا اس طور سے کہ گم نہ ہو جائے، کوئی اور علامت لگانا، جیسے کہ جانور کی ٹوکن لگاتے نا کان میں، وہ لگا سکتے، کوئی نمبر وغیرہ لگائے۔ اما غیر النعم والابل والغنم والبقر من سائر فلا يجوز وسمه، دیگر جانور جو ہے نا ان کو نہ داغے، داغنا جائز نہیں ہے چہرے پر۔ نمبر 7 معرفت حق اللہ فی اداء زکوٰۃ اذا كانت مما یزکیٰ، زکوٰۃ ادا کرنا جانوروں کا ضروری، جیسے بکری پر زکوٰۃ ہے، اونٹ پر، گائے پر۔ نمبر 8 عدم التشاغل بها عن طاعت اللہ او اللهو بها عن ذکرہ، جانور کے ساتھ مصروف ہو جانا ایک دم، بس اسی کے ساتھ کھیلنا، اسی کے ساتھ بس کیا کرنا، کبوتر باز بننا، بکر باز بننا، بکری باز بننا، بس مکمل اسی میں لگی، نماز وغیرہ سب چھوڑ دی، جائز نہیں، کیونکہ یہ مال میں آ جاتے نا۔ قرآن نے فرمایا کہ مسلمانوں تم کو تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی ذکر سے غافل نہ کر دے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی 3 قسم کے گھوڑے ہوتے، ایک تو انسان کے لیے اجر کا سبب ہے، مجاہد کو دے، خود اس پر چلے، ایک پردہ ہے اس کا زکوٰۃ نکالے، ایک بوجھ ہے کہ اس کو فخر اور ریا کے لیے رکھے، وضو میں کیا کرے، پورا دن گھومتا پھرتا رہے، نماز وغیرہ کسی بھی چیز کی غم فکر نہ کرے۔ یہ کیا ہو گئے، جانوروں کے آداب ہو گئے۔